القدير وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عظيم المرتبة جليل القدر جميع علماء الكرام وارثين علوم المصطفى صلى الله عليه وسلم دامت بركات العالمين. وعظيم المرتبة جليل القدر جميع بانيان محفل وبزرگان ملت ادام اللہ شرهم العالیہ وجميع قابل احترام سامعین کرام حفظهم اللہ تعالی. ہم پر اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نورانی محفل میں حاضر کی شرکت فرمایا ہے. جو اللہ کے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے ذکر پر مشتمل ہے. چونکہ ربیع الاول 12 تاریخ پیر کا مبارک دن اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں میں میلاد شریف ہوئی ہے. اللہ نے حبیب کو بے گنتی لاجواب عظمتوں کمالات خوبیوں کے ساتھ بھیجا ہے. اس امت پر خاص طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بڑی نعمت ہے. اللہ نے پھر ان کے ساتھ ایک بڑی نعمت دے کر بھیجا ہے، یعنی قرآن کریم. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش ہم پر ہے. اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عربی میں جسے میلاد کہتے ہیں. یہ وہ شان والی میلاد ہے کہ ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے بھی نہیں ہیں، لیکن ایک نبی آپ کے تشریف لانے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ایک نبی قوم کے سامنے اس حبیب کے تشریف لانے کی خوشخبری دے رہے ہیں. اس طرح انبیاء کرام بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہاں میں رونق افروز ہونے کے ذکر اپنی قوم کے سامنے. اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے جد کریم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور میں اپنی امی جان کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے جس سے پورا جہاں روشن ہوتا ہے. وہ خواب نہیں. تو اس حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جس کا خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں ذکر فرمایا. میں آپ کے سامنے وہ آیت کریم
سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، کعبہ شریف چونکہ بہت پرانا گھر ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد وہ بنایا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے جہاں میں آنے سے 2000 سال پہلے کعبہ بنا ہے۔ اب پرانا ہونے کی وجہ سے اس میں کئی مرتبہ دیواریں بنانا پڑا۔ ایک مرتبہ تو طوفان نوح میں پورا کعبہ ہی اٹھا لیا گیا۔ اس طرح مختلف اوقات میں اس میں حصہ لینا پڑا بنانے میں، جیسے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جملہ 14 مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر میں آئی، دیواریں گر کچھ سدھایا، اٹھا لیا گیا تو دوبارہ بنایا گیا۔ اس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دیتے جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے جاتے تھے کعبہ سے۔ اس طرح پتھر رکھتے چلے جاتے ہیں، جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک آپ نے رکھا، اور جب دیوار اونچی ہو گئی تو ایک پتھر پر کھڑے رہ کر آپ نے کعبے کی تعمیر، اور بھی بلند ہوا تو پتھر کو اوپر اٹھتا تھا، پتھر رکھ دینے کے بعد آپ کو نیچے لایا، اس طرح وہ پتھر بھی خدمت کرتا تھا، یہاں تک کہ کعبے شریف کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اسی پتھر پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دعا کی جس کا ذکر اللہ کا قرآن میں فرمانا تھا۔ کیا دعا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد میں تو ایک عظیم رسول کی میلاد فرما ہے جو امت کو تیرے کلام کی آیات پڑھ کر سنائیں، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کو پڑھ کر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائیں۔ کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، حکمت سے مراد ہے سنت مصطفیٰ، انہیں کتاب و حکمت سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کریں۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے کیا کریں، میری اولاد میں ایک ایسے رسول کو بھیج جو تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ تین باتوں کے لیے اللہ سے عرض کیا، ایسے رسول کو بھیج تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ میں خلیل علیہ السلام کی دعا، مطلب خلیل علیہ السلام نے جس رسول کو بھیجنے کی اللہ سے دعا کی وہ مائی کی، آپ ہی کے لیے خلیل علیہ السلام نے دعا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس میں خلیل علیہ السلام نے پیارے نبی کے بھیجنے کے ساتھ جن اوصاف کا ذکر کیا ہے، ایک تو تیری آیات کو پڑھ کر سنائیں، دوسرے سنائیں آگے سکھائیں، کیونکہ صرف سننا کافی نہیں ہے، سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے جو کچھ سمجھایا ہے
اپنے حبیب کو جو بتایا ہے وہ حبیب امت کو سکھائیں گے، سنت سکھائیں گے، پھر یہ پاک بھی کریں گے۔ پاک کرنے کا معاملہ بتاؤں میں آپ کو، جو کچھ سکھائے ہیں اس پر عمل کروانا ہی پاک کرنا۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کچھ احکام تھے اس کو بندے مان لیں، اس پر عمل کریں تو یہی پاک ہونا ہے۔ بس پاک یہی ہے کہ اللہ کی بات مانیں اور اس پر عمل کریں، پاک ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، تلاوت کر کے بھی سنا دیے، سکھا بھی دیے، اور سیرت بھی بتا دیے، سنت بھی سمجھا دیا۔ پھر یہ پاک کرنا کیسا ہے، وہ بندوں کو اللہ کی نافرمانی کے سزاؤں سے ڈرا کر اور اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کی خوشخبری دے کر پاک کرنا۔ آدمی یا تو ڈرانے سے عمل کرتا ہے رب کے احکام پر، یا کوئی خوشخبری سنتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اس تعلق پہ ایک آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے عظمت والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والوں۔ اب پیارے نبی رب کا پیغام پہنچا دیا، ضروری نہیں کہ لوگ عمل کریں، تو اللہ نے بشیر و نذیر بھی بنا۔ لوگوں میرے رب کے پیغام پر عمل کرو، یاد رکھو اللہ کا خلق تمہیں نصیب ہوگا، اس کی رضا تمہیں نصیب ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے تم اللہ کے غضب و عذاب سے بچ کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ ڈرانا یہ ہے کہ اگر تم نے تمہارے رب کا پیغام جو میرے ذریعے دیا ہے نہیں مانو گے، اللہ کا تم پر غضب ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ سخت پکڑ کرے گا، اس کے انعامات اکرامات سے محروم ہو جاؤ گے، اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ ڈرانا آدمی ڈر جائے گا کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے، اور عمل کرنے پر اعلیٰ درجے کے انعامات کی خوشخبری ہے، رب کے رضا کی بشارت ہے، اس کے قرب کی بشارت ہے۔ تو آدمی بولے گا چلو مانو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ اکرامات و انعامات سے مالا مال فرما دے، اس طرح بندہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ بڑھنا ہی پاک ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا، خلیل علیہ السلام نے کہا، وہ رسول تیری آیات کو تلاوت کرنے والے بھی ہوں اور کتاب و حکمت سکھانے والے بھی ہوں اور پاک کرنے والے بھی۔ سیکھنے کے بعد آٹومیٹک آدمی پاک نہیں ہو جاتا، سیکھنے کے بعد عمل کرے تو پاک ہوتا ہے۔ تو یہ سکھائیں بھی پاک بھی کریں، اے حبیبی نے سمجھاؤ بھی اور ڈراؤ بھی اور بشارت بھی دو، یہ مطلب ہوا۔ تو اللہ نے حبیب کو شان دے کے بھیجا، شاہد بھی کرتا ہے، مبشر بھی کرتا ہے، نذیر بھی کرتا ہے اپنے حبیب کو۔ شاہد کے معنی گواہ، وہ گواہ کیا میں وہ بھی بتا دوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے لیے کہ کون میری بات پر عمل کرتا ہے، کون میری نافرمانی سے بچتا ہے۔ کیا ہے احکامات؟ وہ انبیاء کے ذریعے اللہ پہنچاتا رہا، رسولوں کے ذریعے پہنچاتا رہا، کیونکہ رسول اور نبی ایسے پاک ہستیاں ہوتی ہیں
جو اللہ سے لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اللہ پاک ان کو ایسے قابل لائق بنا کر پیدا کرتا ہے کہ اللہ سے لے سکیں، اور ان کو بشری شکلوں میں بھیجتا ہے تاکہ بشر کو سکھا سکیں۔ یہ بشر ہی ہوتے ہیں مگر بے مثل بشر ہوتے ہیں، سب میں اعلیٰ بشر ہوتے ہیں، سب میں لاجواب بشر ہوتے ہیں، بے مثل بشر ہوتے ہیں۔ اللہ کسی فرشتے کو بھی ہدایت کے لیے بھیجتا بشر ہی بنا کے بھیجتا، بشر کو سکھانے کے لیے بشر ہی شکل کام، لیکن یہ عام بشر کی طرح نہیں ہوتے، اللہ سے لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بندے کو دینے کی صلاحیت۔ اللہ لطیف ہے، نور ذات ہے، انبیاء میں بھی لطافت اور نورانیت ہوتی ہے، اس لیے لینے اور دینے والے میں مناسبت چاہیے۔ وہ اللہ نور اور لطیف ذات ہے، انبیاء کو بھی لطافت اور نورانیت دیتا ہے، اس لیے لینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور لینے دینے میں مماثلت چاہیے، بشر کی شکل و صورت بھی رکھتے ہیں، اس لیے بشر کو دینے کی طاقت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ کے سامنے یہ نبی جو اللہ کے بندوں میں اور اللہ کے بیچ میں اللہ کی باتیں پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، وہ مناسبت کے بارے میں حضرت امام بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بیضاوی میں ایک نقطہ لکھے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ لینے دینے میں مناسبت چاہیے، وہ لکھے ہیں تو بتاتا ہوں میں آپ کو۔ مناسبت کے لیے کیا بتائیں آپ کو؟ یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا آدمی کی، گوشت کی طاقت لے کر آگے بڑھتی ہے، یہ جو بڑی ہوتی ہے ہڈی طاقت ہونا نا، وہ گوشت سے لیتی ہے، مگر ڈائریکٹ گوشت سے لینے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہوں مفسر امام بیضاوی رحمۃ اللہ، اس لیے صلاحیت نہیں ہے کہ دونوں کی شکل و صورت میں مزاج میں فرق ہے، گوشت نرم ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت الگ ہوتی ہے، ہڈی سخت ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت الگ ہوتی ہے، اس لیے دونوں میں لینے دینے کی صلاحیت، لینے دینے میں مناسبت چاہیے، تو گوشت سے ڈائریکٹ ہڈی نہیں لے سکتے، اس لیے اللہ نے کیا کیا، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی بہت کئی سال پہلے کی، تو اللہ نے کیا کیا ہے، گوشت کا پیغام سمجھانے کے لیے، گوشت کا پیغام ہڈی کو پہنچانے کے لیے، تاکہ اس کی طاقت اس کو کیسے پہنچے، گوشت اور ہڈی کے بیچ میں ایک کرری ہڈی پیدا کرتا ہے۔ کرری ہڈی کیا ہوتی ہے، گوشت کی طرح بالکل نرم بھی نہیں ہوتی اور سخت ہڈی کی طرح سخت بھی نہیں ہوتی، اس میں کچھ نرمی کچھ سختی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی نرمی کی وجہ سے گوشت سے لے سکتی ہے، اس سختی کی وجہ سے ہڈی کو دے سکتی ہے۔ اللہ جیسے بدن انسان میں خوبی رکھا ہے کہ کرری ہڈی گوشت سے فیض لیتی ہے، ہڈی کو فیض دیتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انبیاء کے بیچ میں ایک مناسبت رکھا ہے، وہ لطیف ذات ہے، نورانی ذات ہے۔ انبیاء کرام رسول اعظام کو بھی نورانیت لطافت عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سے لے سکتے ہیں اور بشری شکل میں بھیجتا ہے، اس لیے بشر کو دے سکتے ہیں۔ انبیاء کرام رسول اعظام اللہ کے اور اس کے بندوں کے بیچ میں ذریعہ ہے کہ اللہ زمین میں جو انسانوں کو بھیجا اس کی کیا غرض ہے کون بتائیں گے، اللہ ڈائریکٹ نہیں بتایا، انبیاء کیا بتائیں گے۔
کیوں بیچ میں ذریعہ کیوں بنا؟ تفسیر بیضاوی رضی اللہ عنہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ عام انسانوں میں اللہ سے لینے کی صلاحیت نہیں، اس لیے انبیاء کو ذریعہ بنایا ہے اللہ نے۔ تو جتنے ایک نبی کو بھیجا، اس کے بعد وہ وصال کر گیا، دوسرے نبی کو بھیجا وہ وصال کر گیا، تیسرے، یا بعض وقت اللہ نے ایک وقت میں کئی انبیاء کو بھی بھیجا ہے، اور بنی اسرائیل میں تقریباً بہت انبیاء، یہ علاقے کی ذمہ داری ایک نبی کو، وہ علاقے کی ذمہ داری ایک نبی کو، یہ علاقے کی، اس طرح علاقے بٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے جس نبی کو بھیجا ایک علاقے کی ذمہ داری دے کے بھیجا، بس قوموں کی ذمہ داری دے کے بھیجا، اس لیے ہر نبی ایک خاص قوم کے ذمہ دار نبی بن کر آئے، اور مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے للخلق کافہ، پیارے نبی فرماتے ساری مخلوق کے لیے، اس لیے پیارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہوتے ہوئے، اسی لیے آپ چونکہ قیامت تک کے لیے آپ کے احکام نافذ رہیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے جتنوں کو اللہ نبوت و رسالت کے اعلیٰ منصب پر فائز کرنا چاہا، سب کو حبیب سے پہلے بھیج دیا، کیونکہ حبیب کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ اے عمر، میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتے تو تم نبی بن جاتے۔ صلاحیت تھی ان میں نبوت برداشت کرنے، 12 نبوت سنبھالنے کی طاقت تھی، مگر کہا تم بھی اس لیے نہیں بن سکتے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوتے تو تم بن جاتے، میرے بعد ہوتے تو جن میں صلاحیت ہے اس لیے نہیں بنے کہ اللہ کے حبیب کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں تو ہے، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گی۔ سب لوگ جھوٹا دعویٰ کریں گے، 33 کا لوگ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اور لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ ہوا کیا بولے تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی محبت سے بیٹا بنے، بعد متبنہ بیٹا ہوتا ہے، محبت سے بیٹا بنے، تو اب وہ مشہور کیا ہو گیا بولے تو زید رضی اللہ عنہ کے پیارے نبی باپ ہے، بلکہ مشہور ہو گیا۔ تو اللہ نے بولا نہیں، میرے حبیب کو زید رضی اللہ عنہ کا کسی مرد کا باپ نہیں کر سکتے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں میرا حبیب کسی کا باپ نہیں ہے۔ میں طالب علم کا بنانا ہمارے جامع نظامی کو زمانے کے شیخ مفتی عبدالحمید صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتفاق سے ایک مرتبہ بچوں کو درستے میں وہ خود بیٹھ گئے تھے، جب ہمارا گھنٹہ حضرت کے بعد نہیں تھا، تو میں نے حضرت سے عرض کیا تھا حضرت اللہ کہتا ہے کہ تمہارے مردوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بات نہیں، حالانکہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ نساء اہل جنت، وہ بھی بیٹیاں ہیں۔ آپ کے شہزادے ہیں حضرت قاسم، سیدنا ابراہیم، سیدنا عبداللہ، پھر اللہ کہتا ہے تمہارے مردوں میں کوئی بات نہیں۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، ایک ہی کلمہ، حضرت کی شان کی کم کلمے میں بہت زیادہ باتیں ہیں۔ حضرت بھلے آدمی رجال کے کیا معنی ہے پوچھے میرے سے؟ رجال کہتے ہیں بڑے مردوں کو،
بولے کہ بھائی مردوں میں کسی کے بات نہیں، بولے بڑے مرد کو رجال بولتا ہے۔ اللہ کہتا ماکان محمد ابا احد من رجال، تمہارے رجال میں رجال بڑے مرد کو کرتے، آپ کے بیٹے تھے مگر بچپن میں انتقال ہو گئے، رجال نہیں بولتے۔ اب بیٹیاں تھی، بیٹی تو نساء کہتے ہیں، رجال نہیں، یہ بتا دیا غلط کہنا تھا، میں مسکراتا ہوں، سمجھ گیا کیا بھلے آدمی بولے۔ مطلب یہ ہے کہ میں کہنے کا بات صبح ہوتا بلکہ میں بولتا ہوں بھائی آپ کے تو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، پھر تمہارے مردوں میں کسی کے بات نہیں، بڑوں میں اب رہ زائد ان کو محبت سے بولے تھے، اچھی بات تو نہیں ہو جاتی، محبت سے بولنے سے بیٹا وراثت کے مسائل میں آ جاتے، دیگر جو قانون ہیں وہ لاگو بھی ہو جاتے ہیں، کئی مسائل اپنے نکل پڑتے ہیں۔ محبت سے کیوں بیٹا بولنے سے وہ قانون نافذ نہیں ہوتا جو باپ بیٹے کے خاص قانون ہوا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں۔ تو اللہ نے کہا تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، تو پھر اچھا باپ کا لفظ بولنے میں کیا تھا، بولو ایک ادب کا تو لفظ تھا، ادب کا ہے، مگر باپ کا مقام رسول کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتا، ولیکن رسول اللہ، رسول اللہ بولو، خاتم النبیین بولو، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آخری نبی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حبیب کا خاص وصف ہے آخری نبی ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری میں بھیجا۔ میں کوئی اللہ کی ہم پر عطائیں بیان کرتا ہوں، میں اپنے سے نہیں کرتا ہوں، لیکن بزرگوں کا پڑھا ہے، پہلے کے بزرگوں کی تھا، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ پیارے نبی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا تو ان کی امت آخری امت ہوئی نا۔ تو دیکھو پہلے کے نبیوں کی جب نافرمانی ہوئی، پورا قرآن میں لکھا ہے، فلاں قوم نے نافرمانی کی، عذاب آیا، فلاں نبی کے قوم نے نافرمانی کیا، یہ ذکر ہے قرآن میں۔ اگر ہم بعد میں پہلے ہوتے تو پھر ہماری نافرمانی کا بعد والے نبی کے سامنے ذکر ہو جاتا، یہ قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے حبیب کو بعد میں بھیجا، یہ امت بات کی ہوگی، سب کے آئے ہمارے سامنے ہے، ہمارا اچھی تھی ظاہری میں یہ امت آخری کس کی قوم کے سامنے علماء نے کہا ہے امت پر بھی اللہ کا کرم ہے حبیب کی وجہ سے، وہ آخری نبی ہے امت آخری، اور پھر اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری شان یہ ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ ایک عالم تو روکتے ہیں برائیوں سے، بھلائی کا حکم دیتے ہی ہیں، مگر یہ امت کے عام مومنین کو بھی یہی نصیحت ہے، جو جتنا جانتے ہیں اتنی خیر خواہی اپنے بھائی کے ساتھ کریں، امت کے ساتھ کریں، مخلوق کے ساتھ کریں۔ میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کے دو معنی علماء نے بتایا کہ عصر کی نماز، کیونکہ عصر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اللہ نے اس کو ایک مرتبہ کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، درمیانی نماز سے مراد جمہور کہتے ہیں عصر کی نماز۔ ارے بھائی نمازوں کی حفاظت کرو تو آ جاتی تھی نا عصر بھی، پھر عصر کل کو بولے درمیانی ہو کے پھر ڈبل بولا، درمیانی نماز پورے نمازوں کے بیچ میں ہے نہیں، نمازوں کی حفاظت کرو بولے تو درمیانی بھی آئی گئی نا، پھر درمیانی نماز بولے تو تاکید کے لیے، کیوں اہمیت بتانے کے لیے۔ عصر کا ٹائم عام طور پر تجارت، بیع شراء وغیرہ دیگر مصروفیت کا ہوتا ہے، اللہ نے متنبہ کیا، خبردار کمال کے اہمیت ہے، تو عصر کی اہمیت ہی کی وجہ سے اللہ نے قسم یاد کیا، قسم ہے عصر کے نماز، اور یہ بھی کہا ہے مفسرین العصر سے مراد
جب الف لام لگا دیتے کسی اسم پر تو خاص ہو جاتا. عصر بولے تو کوئی ایک زمانہ، العصر بولے تو خاص زمانہ، ہر کوئی نہیں، ایک خاص زمانہ. وہ کون سا خاص زمانہ؟ اے حبیب تم جس زمانے میں رہتے ہو مجھے قسم ہے اس زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لا کر اچھے کام کرے وہ انسان گھاٹے میں نہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ نے کہا سب انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے. بلکہ اللہ نے جو ایمان لا کے اچھے کام کرتے ہیں ان کو اپنا ولی کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے، اپنا محبوب کہا ہے. میں آپ کو آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے جو ایمان لا کے اچھے کام کرے قرآن میں اپنا ولی کہا، دوست کہا، مجھے بتایا. 11ویں پارے میں ایمان لا کے اچھے کام کرنا اللہ تعالیٰ کا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، پہلے تو اللہ کے ذریعے خبردار کیا اللہ نے پوروں کی توجہ کے طرف. سنو، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ رنجیدہ ہوں گے. خوف نہیں ہوں گے. پہلے تو کہا اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوگا. تعریف پہلے کر کے بعد میں سیرت بیان کیا ان کی. کوئی خوف نہیں. مطلب کیا؟ ہم کو ڈر ہے نہیں معلوم. ہم جیسے چاہے عمل کریں، مرنے کے بعد خبر میں اللہ معاف کر دے گا، پکڑ کرے گا، نہیں ڈر ہے. محشر میں اٹھیں گے، معاف کر دے گا، نہیں پکڑ کرے گا، نہیں ڈر ہے. پل صراط ہے جنت میں جانے کا ایک راستہ، ادھر جاتے جاتے صحیح سلامت جائیں گے یا کٹ کے جہنم میں گناہوں کی وجہ سے گر جائیں گے. ڈر ہے ہم کو. خبر کا ڈر، محشر کا ڈر ہے، پل صراط کا ڈر ہے، جہنم کا خوف ہے. لیکن اللہ کہتا میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے، غمزدہ بھی نہیں ہوں گے. رنج غم کب ہوتا ہے آدمی کو معلوم؟ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے تو اس کا رنج ہوتا ہے. اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تھا تاکہ اللہ کا خود پائیں، بڑے بڑے مراتب پا کر آئیں. آدمی غفلت کیا، بڑے بڑے مراتب پانے کی کوشش کرنے کی بجائے، قرب الہی پانے کی بجائے دنیا میں غفلت میں زندگی گزارا. محشر کے میدان میں جائے گا جب جو لوگ محنت کرے ہیں دنیا میں، اعلیٰ مقام پائے ہیں، ان کے بڑے بڑے مراتب کو دیکھے گا، یہ رنج کرے گا، غم کرے گا. کاش میں بھی اچھے کام کرتا، آج ہمیشہ کے لیے میں بھی بڑے بڑے مراتب کا حقدار ہوتا. میں بھی اچھے کام کرتا، میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اونچے مراتب کا حقدار. اس طرح رنج ہوگا، غم ہوگا. جو قیمتی دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو موتی سے بھی زیادہ قیمتی تھا، اللہ کے قرب میں استعمال کر سکتا تھا، رضا پروردگار پانے میں، اللہ کے پاس بڑے بڑے اونچے مقامات پانے میں غفلت ہوئی. رنج کرے گا محشر کے میدان میں. میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑے بڑے مراتب سے محروم ہو گیا. کاش میں ایسا کرتا تو کیا اچھا ہوتا، میں وہ کرتا تو کیا اچھا ہوتا. اس طرح رنج کرے گا. مگر اللہ کہتا ہے میرے دوستوں کو کوئی رنج نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے کوئی قیمتی لمحات کو ضائع کیا نہیں ہے، بلکہ وہ سانس چھوڑتے تو رب کی رضا دیکھ کر چھوڑتے، لیتے تو رب کی رضا دیکھ کر، پلک جھپکتے تو رب کی رضا دیکھ کر، قدم اٹھاتے تو رب کی رضا دیکھ کر، قدم رکھتے تو رب کی رضا دیکھ کر، کروٹ بدلتے تو رب کی رضا دیکھ کر. ہمیشہ خوف الہی ان پر طاری رہتا، کہیں میری کسی ادا سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کسی میری سیرت سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. اپنی اداؤں کو، اپنی عادتوں کو، اپنی سیرتوں کو، اپنے زندگی کے ہر لمحات کو نظر کے اللہ کی مرضی کے موافق لے کے چلتے تھے. تو اللہ کہتا ہے تم نے ایک ایک لمحے کو میرے قرب کے لیے استعمال کیا، رضا کے اور بڑے بڑے تمہارے لیے مراتب ہیں تو وہ خوشیاں منائیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ، نہ کہیں کے عذاب کا ڈر ہے، نہ کئی بڑی نعمتوں سے محروم ہونے کا رنج ہونا ہے. پہلے اللہ نے اپنے دوستوں کی تعریف کیا، پھر دوست بنے کیسا آگے بتایا.
کیا بتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ نے سیرت بتا دیا ولی کیسے بنتے ہیں۔ ایمان لاؤ، اللہ نے نبیوں کے ذریعے جو بات پہنچایا مان لو آتا ہے، پھر جو عمل کرنے کی چیز ہے عمل کرو، ولی بن جاؤ گے۔ عقیدہ صحیح ہے، مومن ہے، عمل صحیح ہے، ولی ولی ایمان عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح ہے تو ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کا ہے کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں کریں گے۔ یہ وہ کیسے بن گئے ایمان لا کر تقوی کی زندگی۔ اب وہ والاسر میں کیا بنا وہ بتانے میں یہاں لایا تھا، خیر وہ پوری آیت پڑھ دے تو تمام نہ رہ جائے۔ اور بشارت دیا ہے اللہ نے، اچھے کام کرو، نوازش پہ نوازش کرو پہ کرو گے۔ یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں بنایا اللہ، آزمانے کے لیے بنا۔ امتحان ہوگا بلاتے جا رہا، اس کا امتحان ہوگا بلا رہا، رہنے کے لیے بنا تو اس کو بلاتا نہیں تھا اللہ۔ وہ ہے ہمیشہ کی جگہ جو جنت میں رکھے گا تو کبھی نکالے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت کی ہے۔ وہ ہے اعدت للمتقین، شرک کفر سے بچنے والوں کے لیے تیار کی گئی اللہ نے کہا، بالکل پکی بات ہے، وہ ہمیشہ کے لیے تیار کی گئی، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ موت کو بھی دھمبے کی شکل میں دبا کر جا سکتے، کہنے دھمبے کی شکل میں کے بعد جب میں تفصیل ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی کبھی بھی، ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا۔ اربوں سال گزر جائیں گے ختم نہیں ہوگی زندگی۔ یہاں آرمانا کتنا آرمانا ہوتا رکھا بلا لیا بس ختم۔ اللہ کو راضی کرو، کسی کا بھی رد نہیں۔ ارے ڈر کس بات کا، جہاں سے جاؤ فرشتے کرام کرتے نظر آئیں گے، احترام کرتے نظر آئیں گے، بلکہ اللہ خود ایسے نیک بندے کی روح کو فرشتے کے ذریعے خوشخبری دیتے ہوئے نکالے۔ کہتا ہوں نیک بندے کے روح کو مطمئنہ کہتے ہیں، نفس کو مطمئنہ نفس کہتے ہیں، اطمینان والا نفس جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے وہ ولیوں کا۔ اللہ کیا کہتا ہے، موت کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں، فرشتہ آتے تو کہتا ہے، روح نکال تو خط کرتا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اطاعت گزار اس کو اطمینان والی کہا اللہ نے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرے رب کی طرف تو چل اس شان سے، تو تیرے رب کے پاس جانے خوش ہے، تیرا رب اپنے پاس بلاتے ہوئے۔ زندگی بھر ڈرتا تھا کہیں کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، موت کے وقت فرشتہ کہتا ہے تجھ سے تیرا رب راضی ہے، اس کو زندگی میں کبھی وہ خوشی نہیں ملی ہوگی جو موت کے وقت خوشخبری سننے کے بعد۔ اس لیے ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، موت کا ٹائم، اللہ کی رضا سنتے ہیں بھائی، ان کی صحبت میں رہنے والوں کے لیے غم کا دن ہوگا۔ کیوں؟ ایک پیارے ولی کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اللہ کے دوست کا دیدار کیا کرتے تھے، اللہ کے پیارے دوست سے پیاری پیاری اللہ رسول کی باتیں سنا کرتے تھے، وہ سب محروم ہو گئے۔ صحبت میں رہنے والے کو غم ہوگا مگر وہ تو خوشی سے جھومیں گے۔ میں جس ذات کی رضا کے لیے ڈرتا رہا، آج وہی ذات مجھے رضا کی تو بڑا خوشی کا ٹائم تو ولی کے لیے وہی ٹائم ہوتا ہے۔ حضرت حیدر کرار خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن ملجم نے جب حملہ کیا اور سخت زخم ہوئے، تو زخم ہونے کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہوگا۔ مطلب میں شان سے جا رہا ہوں کہ میں نے رب کو پہلے راضی کر دیا، کامیاب کرے۔ اس طرح ہر مخلوق کی وہی شان ہے، ہر محبوب بندے کی یہی شان ہے، خوش ہوتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ہاں ولی بھی ہے تو ان کو اللہ کی طرف سے بچا۔ ہاں میں کہہ رہا تھا بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لا کر اچھا کام کرے۔ ہو گیا، ایمان لا اچھے کام کرے۔ اور آگے بولنے کے لیے میں اصل پڑھا تھا پوری سورت،
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یعنی ایک دوسرے کو سچی بات حق پر قائم رہنے عمل کرنے کی تاکید کرتے رہیں ایک دوسرے کو، اور مشقت ایک اطاعت فرما برداری میں جو مشقت آتے ہیں اس پہ صبر کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ تو اللہ نے کہا تو یہ ہر مومن کے لیے ہے، حق کی تلقین کرنا آپس میں، ہر ایک شریعت نے اصلاح کی اجازت دی ہے، غیبت چغل خوری کی اجازت نہیں دی ہے۔ اصلاح سے بندہ بہتر بنتا ہے، غیبت چغل خوری سے بندہ رسوا ہو جاتا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بھائی کو رسوا کرے، اللہ چاہتا ہے اپنے بھائی کی خیر خواہی کرتے اس کو بہتر بنانے کی۔ اس لیے چغل خوری کرنے والا ہے، کسی بھائی کی برائی بیان کر کے اس کو رسوا کرنے والا، پیارے نبی کہتے ہیں وہ چغل خوری کرنے والا چغل خوری سننے والا دونوں بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں لیں گے۔ جنت میں جانا دور کی بات ہے، خوشبو سونگنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اور جنت کی خوشبو کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث اور دوسری حدیث میں یہ حدیث 40 سال کی دوری تک خوشبو آتے رہے گی جنت کی، اور اسی عظیم نعمت ہے، نہ ایسی نعمت کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کا ذہن تصور کر سکتا ہے۔ جتنی بھی اعلیٰ نعمت کا تصور کرو، اللہ نے جو بندوں کے لیے چھپا کے رکھا ہے وہ نعمت کے مقابل میں دیکھ کر ہی پتا چلے گا۔ بہرحال معزز سامعین کرام، جنت کی خوشبو تک نہیں سنے گا کون بھائی کو رسوا کرنے والا۔ رسوا ہو جانا غیبتوں سے کیا تھا، لوگ ذلیل ہو گئے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بھائیوں کو رسوا کرو، یہ چاہتا کہ اس کی عیب کو محبت پیار سے کر کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ امت کی شان یہ ہے، یہ خود بھی عمل کرتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی اچھے عمل کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ دیگر امتوں میں یہ ذمہ داری نہیں تھی، صرف انبیاء ہی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ یہ امت کی اللہ شان ملتا، تم تمام امت میں بہتر ہو، تمہاری شان وہ ہے نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، مگر وہ کام کریں گے تم جو انبیاء رسول کیا کرتے۔ ہر تمام کے برابر نہیں ہے، مقام ان کے برابر نہیں ہے، مگر امت کو اس ہدایت کرنے میں، آپس میں اصلاح کرنے میں ان کی یہ مطلب ہے کہ امت کی شان بتائی تو ہر ایک مومن کے لیے ہی ہے کہ آپس میں اصلاح کریں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا معزز سامعین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، ہے نا۔ اب پہنچانے کے لیے بھیجا تو جب دنیا ختم ہو جائے گی، ایک سور پھونکے گا تو حکم دے گا، اسرافیل سور پھونک دیں گے تو ختم ہوں گے، ہوش ختم ہو جائے گا۔ اب تو خیر مرنے کے بعد پھر بھی ہوش رہتا ہے، وہ وجہ کیا معلوم؟ موت نام ہے جسم سے روح کے الگ ہونے کا۔ جسم سے روح الگ ہو گئی تو موت کہتے ہیں۔ بس روح الگ ہوتی ہے موت کے وقت، تو روح ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے جب تک بندہ دنیا کی زندگی میں ہے، اس کی روح سنتی ہے کان کے ذریعے، دیکھتی ہے آنکھ کے ذریعے، چکھتی ہے زبان کے ذریعے، پکڑتی ہے ہاتھ کے ذریعے، چلتی ہے پیر کے ذریعے۔ جب روح الگ ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹ بغیر کان کے روح ڈائریکٹ سنتی ہے، ڈائریکٹ دیکھتی ہے، ڈائریکٹ سمجھتی ہے، سب کام چلتی ہے، اڑتی ہے، سب ڈائریکٹ کرتی ہے۔ اسی لیے میرے کہنے کا مقصد اسی لیے ابھی شعور رہتا ہے، روح سنتی ہے، دیکھتی ہے، سمجھتی ہے۔ ہمارے لیے حدیث میں بتا رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے اس کو غسل دیتے ہیں بدن کو، روح دیکھتے رہتی بولے بدن سے الگ ہو گئی مگر کفن پہنا رہے ہیں، روح دیکھ رہے، پھر نماز جنازہ پڑھا کے جب اس کو لے جاتے ہیں، نیک بندے کی روح ہے تو کہتی افسوس ہے دیر کیوں کر رہے ہو، پھر رب کے کرم کی طرف جلدی لے کے چلو۔ شعور بھی ہے بول بھی رہی ہے، روح الگ ہے بول رہی ہے، اور کیا
اگر برا ہوتا ہے بندہ تو کہتا افسوس ہے مجھے کدھر لے جا رہا ہے، این تذهبون بھی تو مطلب روح شعور رکھتی ہے، دیکھتی ہے، سمجھتی ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتایا، قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انتم سلفنا ونحن بلا. جا کے کہ اے مومن مردوں مومن عورتوں کے گھر والوں، اے مسلم مردوں مسلم عورتوں کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں برکتیں نازل ہو، اور تم ہم سے پہلے والے تمہارے پیچھے آنے والے. کیوں پیارے نبی سلام کرنے کیوں کہ وہ جسم سے تو روح الگ ہو گئی مگر روح سنتی ہے. اور پیارے نبی فرمائے روح جواب بھی دیتی ہے مگر ہم اس کے جواب کو ہم نہیں سن سکتے. ہمارے سلام کو اس کی روح سنتی ہے مگر اس کے جواب کو ہم نہیں سنتے. اس میں ہماری بلا ہے. خیر بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، اللہ پاک نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، تاکہ اللہ کی مرضی کے موافق زندگی گزار کر آئیں، تاکہ اللہ خوب نوازے، جو جتنا آگے بڑھے اتنا. اور اللہ کی شان کریمی ہے وہ آدمی کے عمل کے برابر نہیں دیتا، عمل سے بڑھ کر اپنے کرم سے بہت کچھ دیا کرتا ہے. میں علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، اس کو بتانے کا کرنے کئی گنا اضافہ کرتا مگر وہ اخلاص دیکھتا، محبت دیکھتا. اللہ رسول کی جتنی محبت زیادہ ہوگی نوازش و کرم اتنا زیادہ. اچھی بات بولی بھائی، جگہ سے بھی فرق پڑتا ہے، شخصیت سے بھی فرق پڑتا ہے. پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے آج میں کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی ازواج تم اور عورتوں کی طرح نہ ہو. عورتوں کیا آگے فرماتا ہے کیونکہ نبی سے نسبت ہو گئی تم بڑے درجے کے اور عورتوں کی طرح. آگے کیا فرمایا تو میں اردو میں کروں، مطلب تم نیک کام کرو تو اللہ دگنا اجر دے گا، اگر تم سے غلطی ہو تو ڈبل سزا دے گا مرتبے کے لحاظ سے. اب ڈبل اجر کیوں؟ مرتبہ بڑا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا، صحابہ بولے تو جو پیارے نبی کی صحبت میں رہے، دیدار کیے، ان میں پیارے نبی کے زمانے کے اہل بیت کرام بھی شامل ہیں اور پیارے نبی کے اہل بیت تو نہیں ہیں مگر صحبت میں رہے وہ بھی ہیں. صحابہ میں دونوں آتے ہیں. حسنین کریمین رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی صحبت میں رہے، دو میں کھیلے ہیں، پشتوں پہ نماز میں پھٹ پہ جا کے بیٹھے. ارے حقیق نمازی تو ان کی صحبت، ان کے ابا نمازی، امی نمازی، ان کی تربیت نماز میں تو چھوٹے تھے مگر جا کے مسجدوں میں ہمارے پڑھنے ہوئی تھی، مسجدوں میں چلے جاتے تھے. پیارے نبی ادھر سجدے میں پشت پہ بیٹھ جاتے تھے. پیارے نبی بھی اتنی پیاری محبت کرتے تھے اپنے نوازوں سے، جب تک یہ اتر نہیں جاتے تب تک سجدے کو دراز کرتے جاتے تھے کہیں میرا نواز تک گر نہ جائے. اور پیارے نبی نے سکھایا تم اپنی اولاد سے محبت کرو، نوازوں سے محبت کی. اور وہ تفصیلی بات ہے کہ یہ بھی صحابی ہیں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار جنوں ایک اہل بیت ہی نہیں صحابی بھی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیارے نبی بیٹی اہل بیت ہے نہیں صحابی بھی ہیں. صحبت یافتہ صحابی بولے تو اہل بیت بھی آ جاتے جو نہیں چلتے. عبداللہ ابن عباس میں صحابی، عباس میں صحابی، اہل بیت بھی ہے صحابی بھی ہے. اس سے ہٹ کر عثمان غنی صحابی رسول ہے، فاروق اعظم صحابی رسول ہے، صدیق اکبر صحابی رسول ہے، حضرت انس صحابی رسول، ابو ہریرہ صحابی رسول، ایسے صحابہ ہیں. تو یہ پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ آدھا سا جو خیرات کر دے تو دوسرے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر کے ان کے آدھا سا جو کو نہیں سکتے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ حبیب کی نگاہ کرم سے تربیت پا کر اونچے مقام پر گئے. تو میں کہنا چاہتا ہوں جیسی شخصیت عمل کا ویسا اثر ہے. ان میں جو کمال ایمان تھا اعلیٰ درجے کا تھا، نبی کی جو محبت تھی عشق کے مرتبے میں تھی،
محبت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں. کیا عشق، اللہ اکبر. اپن کس کو بھی چاہیں، بامی ہو، استاد ہو، پیر ہو، کس کو بھی چاہیں اتنا زیادہ احترام نہیں کرتے. پھوک شریف کرنے کو لے کے چہرے سے مل لیتے کیا. مگر صحابہ کرام میں نبی کی کیا عشق و محبت تھی. پیارے نبی تھوک شریف فرماتے تو ہاتھوں میں لے کے چہروں سے مل لیتے. وضو فرما رہے تو وضو کے خطرات کو لے کر چہروں سے مل لیتے تھے. بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ، حقائق آگاہ معارف دستگاہ حضرت سیدی امام انوار اللہ شاہ فاروق اعظم کی ان کے اولاد میں سے فاروقی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں. یہ حدیث شریف صحابہ کے جو احترام کو بتاتے ہیں، نقل کر کے کیا فرماتے ہیں، وضو کے پانی کے خطرات کو لینے کے لیے صحابہ ایسے ٹوٹ پڑتے تھے کہ انداز دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے خطرات کو لینے میں آپس میں جھگڑ لیں گے. اور پھر کسی کو مل جاتا وہ تبرک کو چہرے سے مل لیتے تھے، اور جس کو نہیں ملتا تو جس کو مل گیا ان کے ہاتھ سے ہاتھ مت کر کے ارے بتاؤں میں آپ کو، ہمارا خون پینا جائز ہے نہیں، نکلا تو پی لے سکتا کوئی، حرام ہے نا خون پینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچنا لگا کرتے، بچنا لگا تو خون گاڑا ہو جاتا تو خون نکالے تو باقی باریک ہوتے نا، صحت اچھی رہتی ہے. پیارے نبی تعلیم کی خون آپ بھی نکالتے تو صحابہ بھی، اور آج بھی سمجھتا ہوں سلسلہ چلتا ہے، کم ہے مگر چلتا. خون نکالتے بچنا بچنا، خون شریف نکال کے کیا کرے صحابی رسول اللہ کو دیے، دے کے کیا کرے اس کو محفوظ جگہ ڈال کے آؤ بولے خون وہ چاہ کے کیا کرے وہ لوگ جا کے پی گئے پورا خون سے. اب آئے آگے ادب سے ٹہرے تو بولے کیا خون محفوظ جگہ ڈال کے آئے تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفوظ جگہ رکھا ہوں کسی بشر کی نظر پڑنا. اور پیارے نبی کے عشق و عظمت، جو عظمت تھی حبیب کی وہ پیارے نبی جانتے تھے. اس لیے پیارے نبی مسکراتے ہوئے شاید تم نے پی لیا ہے، سمجھ گئے، شاید تم نے پی لیا ہے. تو جواب میں انہوں نے کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پی لیا ہے. لیکن پیارے نبی کا خون مبارک آلہ ہے. میں بولا نا بشر ہے مگر بے مثل، ان کا بھی خون ہے ہمارا بھی، وہ بے مثل خون ہے. ان کا بھی لعاب دہن مبارک ہمارا بھی ہے مگر بے مثل ہے، بے مثل. ہمارے تھوک کے بارے میں کیا ہے بولوں، ڈاکٹر کی مت ہر جگہ مت تھوکو، جراثیم ہوتے بیماریاں آتے بنتے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک بتاؤں. صدیق اکبر نے غار میں جا کے حبیب پاک کی خاطر پورا چادر ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کر دی. پھر بھی ایک سوراخ باقی تھا تو کہا یا رسول اللہ آرام کیجیے، بس لمبے تو کرتے ہیں. ایک پیر لگا کے سانپ کے بل پر لگا دیے، جو نقصان پہنچنا مجھے پہنچے میرے رسول اللہ. سانپ بار بار ادھر باہر نکل رہا تو ڈستے رہا. لیکن حضرت کتنا اختیار تھا اس میں عمل کیا، ذریع حرکت نہیں کریں اتنی تکلیف کے بعد، آہا تک نہیں کریں تاکہ میرے نبی کے دین میں خلل نہ آ جائے. بالکل ثابت ہے. لیکن اتنے ڈنک مارا جو اختیار نہیں تھا، یعنی انتہا درجے تکلیف کی وجہ سے آنکھ مبارک سے آنسو نکل کے چہرے مصطفیٰ سے گر گئے. یہاں اختیار نہیں تھا، سخت تکلیف سے نکل جاتا. آپ جو کنٹرول میں تھا پردہ، آنسو خود نکل گئے ٹپکے. پیارے نبی نے ہم کو بولا کیا بات ہے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ میں لگ گیا. تو اپنا تھوک شریف لگا کے میں لگا کر درد اور تکلیف سے پھر پیارے نبی کا لعاب دہن مبارک اتنا اعلیٰ درجے کا ہے. ڈاکٹر کہتے ہر جگہ متوں کو بیماری آ گئی، مصطفیٰ کا وہ اعلیٰ درجے کا جہاں لگ جائے بیماری. اور ایک بات بولوں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کررانی کو خیبر کے قلعے کے مسئلے میں سیادت دے کے بھیجنا چاہتے تھے ڈنڈا ہاتھ میں. تو صبح دیکھیے صحابہ ہے، سیدنا علی مرتضیٰ موجود نہیں، کہاں ہے علی؟
یا رسول اللہ ان کے آنکھ درد ہو گئے، آنکھوں کے چشمے، بلا کر لاؤ، بلا کے لائے تو ان کو ٹھنڈا دینا تھا، تو بولے یہاں درد تکلیف میں ہو تو پھوک شریف نکالے، نکال کر آنکھوں میں سرمے کی طرح لگائے، لگاتے حدیث میں ہاں ایسی شفا پا گئی کہ معلوم ہوتا تھا کبھی بیماری نہیں ہوئی، پھوک شریف لگتے ہی بیماری چلے گئی۔ اب رات آئی تو تھوڑا رکھ دیتا ہوں کیونکہ آنکھ کا بشر ہے مگر بے مثل بشر، بشر کا انکار نہیں کرنا کفر ہو جاتا، قرآن سے ثابت ہے مگر بے مثل، قل انما انا بشر مثلکم ہے آیت میں، مگر وہ مثلکم سے مراد کنز الایمان اٹھا کے دیکھیے، اس میں ترجمہ کیا لکھا ہے، کہہ دو حبیب ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ایک بشر، ظاہری صورت بشری میں بشر ہے مگر مثل میں دکھنے میں عام بشر کی طرح، حقیقت میں لاجواب۔ وہ کیسے میں نے ابھی بتایا، پیارے نبی کا خون مبارک، لعاب دہن مبارک، پھوک شریف کس سے بنتا؟ بدن سے بنتا، جسم سے بنتا، گوشت سے بنتا۔ جب پھوک بے مثل ہے تو گوشت مبارک، آقا کا ذات مبارک بے مثل۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، بلکہ میں نے فرق بتا رہا ہوں، آیت حق ہے، پیارے نبی کی حدیث بھی حق ہے۔ آیت کہہ دو وہ ترجمہ کر لوں، کہہ دو حبیب ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہے، یہ ظاہری کہیں کو کہنا پڑا، اس کی وجہ کیا ہوئی بولوں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی امی جان کہتی ہیں، سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بدن میں تھے تو مجھے اور عورتوں کی طرح کوئی گرانی بوجھل پن محسوس ہی نہیں ہوا۔ بچہ ہے تو تکلیف ہوتی نہیں، وزن نہیں ہوتا، کچھ بھی وزن معلوم نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ یہ ہوا کہ میرا خون بند ہو گیا، پیارے نبی سردن میں خون نہیں تھا، اور کوئی بھی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کا خون جاری رہتا ہے، پیٹ میں بچہ ہے کیوں مستقرات بتائیں؟ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا ماں کے خون کو کرتا ہے، اسی لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو نال لگ کے رہتی پیٹ میں، ناف پہ لگے وہاں رہتی ناف، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد کاٹ کے پھینک دیتے، لگایا کیوں اللہ؟ وہ کیوں لگاتا ہے؟ ماں کا خون اس نال کے ذریعے بدن میں قوت پہنچاتا ہے، جیسے کوئی کھا نہیں سکے تو انجیکشن لگاتے، گلوکوز چلاتے نہیں، ویسا اللہ کی شان کریمی دیکھو، جہاں ہمارا کوئی اختیار نہیں وہاں بھی اور پھر حدیث میں آیا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، نال شریف ہی موجود نہیں تھا، اس کے ہوتے کاٹنا پڑتا ہے، تھی نہیں نال شریف، اور ادھر غذا ہے بچے کی خون ماں کا، ماں کہتے میرا خون ہی بند ہے۔ اب سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان ان حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں، یہ بدن خون بچے کو پہنچنے کا ذریعہ ہے نال، اللہ نے حبیب کو وہ بھی نے رکھا، اور وہ جو غذا خون ہے وہ بھی نے رکھا، اس لیے کہ اللہ نے حبیب کی یہ معمولی غذا رکھنے نہیں دیا جو اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ نے حبیب کو خاص لطیف نورانی غذا سے تربیت دی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے مثل دکھنے میں ہے، صورت دکھنے میں ہماری مثل ہے، حقیقت میں نہیں، بشر ہے، پکی بات ہے، انکار کرو تو گمراہ ہو جاؤ، مگر مثل ظاہری صورت، حقیقت میں بے مثل، بے مثلیت کے بتائیں پیارے نبی کو دیتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بخاری کی مشی ہے، تاکہ بتائیں پیارے نبی بشر ہے مگر اس کے ساتھ بے مثل بشر۔ قرآن میں جو مثل کا ذکر ہے ظاہری صورت کے اعتبار سے کہا گیا، کئی چیزیں ظاہر کے اعتبار سے بھی کہی جاتی ہے، کیوں؟ وہ ترجمہ کرنے بہت بڑے حدیث پر فاتح پر مدد کی، وجہ کیا ہوئی معلوم ہے؟ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، یہاں تو دیکھ لے آپ ماں کے پیٹ میں وہاں مزہ نہیں ہے، 100 میں وصال بھی رکھا کرتے تھے پیارے میں، 100 میں وصال کس کو بولتے معلوم؟
روزے کے بعد دوسرے دن کا روزہ ایسا رکھنا شام ہوئی تو ابھی نہیں کھانا. سورج اٹھتے کھاتے نہیں روزے دار. پیارے نبی دن بھر روزہ ہے, شام ہوئی تو بھی نہیں کھا رہے, رات گزر گئی نہیں کھا رہے, دوسرے دن کا پھر روزہ, پھر رات کا ہی نہیں کھا رہے, پھر تیسرے دن کا روزہ. ایک روزے کو دوسرے میں ملا رہے ہیں. عربی میں وصال کہتے ہیں ملنے کو. ایسا روزہ رکھتے تھے ایک روزہ دوسرے میں مل جاتا تھا بغیر کھائے پیے کے. اب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عشق بے مثال تھا. بلکہ میں حدیث سنا دیتا ہوں تو سمجھ میں آئے گا ان کا کیسا دن تھا. شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں, پیارے نبی نے ارشاد کا حدیث نقل کرتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پوری مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالا, سب سے پاک دل میرے صحابہ کا دیکھا, اس لیے ان کو میری صحبت کے لیے. بھائی بڑوں کے لیے بڑی صحبت کے لیے بڑے رکھتے ہیں, بڑے بڑوں کے لیے بڑی بڑی پیارے نبی کی صحبت کے لیے سب سے پاک دلوں کو چنا ہے. پیارے نبی کا فرمان نقل کیے, کوئی اپنے خیالات نہیں ہے, رکھتے حدیث نقل کیے. تو یہ صحابہ کے ہی ویسے تھے. اب دیکھیے میرے رسول تو میں مثال رکھ رہے ہیں, صبح نہیں کھا رہے شام میں, اور اللہ کے تو صبح کھا رہے شام میں, صبح تو نہیں کھا رہے روزہ رکھ کے شام کھا رہے, ایسا کرتا ہمارے نے بھی شام میں بھی نہیں کہا. اتباع پیروی میں اتنے گم تھے کہ یہ بھی سو میں مثال شروع کر دے. کون صحابہ تو میں یہ نہیں ویسے کرنا حدیث کی طرح, دن میں بھی نہیں کھا رہے رات میں بھی نہیں, مگر پیار نبی سو میں مثال رکھے تو تر و تازہ تھے, صحابہ رکھے تو کمزور ہو گئے, چہرے کے رنگ درد پڑ گئے, چلنے میں دشواری ہونے لگی. حبیب نے دیکھا یہ صحابہ میری طرح کا روزہ رکھنے تو کمزور ہو گئے, ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی. پیارے نبی کو یاد رکھنا, ماں باپ کے دلوں میں اللہ بیٹوں کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے, وہ خود بھوکے رہیں گے مگر بیٹے کو بھوکا رہنا برداشت نہیں کر سکتے. وہ گرمی میں رہیں گے بچے کو برداشت نہیں کر, ٹھنڈا رکھیں گے. وہ خود جاڑے میں رہیں گے لیکن بچے کو گرم رکھنے کی کوشش. محبت دیا ہے اللہ نے, یہ اللہ کی عطا ہے, کرم ہے. ماں باپ دے کر ان کے دلوں میں اولاد کی محبت دیا, اس کی شان کریمی بے مثال ہے, بے حد ہے. اسی لیے بچہ سردی کے زمانے میں پانی میں کھیلے, سردی کا زمانہ ہو پانی میں کھیلے. وہ ہمارے علاقے میں سردی بڑی کڑاکے کی ہوتی ہے, کڑاکے کی, وہاں کھیلا تو بیماری ہو جاتا ہے. اب یہاں کا ماحول نہیں, وہاں کی مثال دے, سردی میں کھیلا تو بیمار پڑ جاتا. تو اگر وہاں سردی میں کھیلتے بچے کو دیکھا سرما کے وہاں بات کیا ہو گیا, کھیل رہا سردی میں پانی ڈرائے. اور دھوپ کے اندر دھوپ میں میدان میں کھیلتا رہے گا تو اس سے بھی مزاج خراب ہو جاتا ہے. دھوپ کھیلتا رہا, بچے کو باپ کیا کر رہا ہے, غصہ کرے گا. لیکن یہ غصہ عداوت کا ہوتا ہے, غصہ محبت و پیار کا ہوتا ہے. ماں باپ جو اولاد کو غصہ کرتے ہیں عداوت و دشمنی کا نہیں ہوتا, محبت و پیار کا ہوتا ہے, پیار اور محبت کا ہوتا ہے. یہ غصے میں محبت و پیار ہوتی ہے, اس کا اندازہ بچوں کو نہیں ہوتا. اللہ جانتا ہے باپ کے دل میں کیا محبت مجبور کرتی ہے جلال میں آنے. تو میں کہوں اللہ نے کسی ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی وہ محبت نہیں دیا جو اللہ نے اپنے حبیب کے دل میں امت کی محبت دیا. امت کی کوئی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے. میں کوئی عقیدت میں بولنے کا مزاج نہیں رکھتا, جو حقیقت ہے وہ بولنے کا. میں اس کی تائید میں آیت پڑھ دوں گا آپ کے سامنے. اللہ پاک کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. پیارے ان کی تشریف آوری کے بہت آتا, یہ بھی آیت تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, یقیناً تمہارے پاس تمہارے ہی نفسوں میں سے ایک رسول آئے. تمہارے نفسوں میں تو یہ جنات میں سے نہیں آئے, فرشتوں میں سے نہیں آئے, تم انسانوں میں آئے. کتنا بڑا شرف ہے, بے مثل انسان انسانوں میں آئے. مصطفیٰ انسان ہے, مصطفیٰ مخلوق ہے, مصطفیٰ بندے ہے, مصطفیٰ بشر ہے. ان کی بندگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
معبود اللہ ہے، سو عابد ہے، مصطفیٰ بھی عابد ہے، بندے ہیں۔ اللہ نے کہا معراج کا بیان کرتے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کی سیر کرایا۔ اور پیارے نبی اپنی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، بعد میں اللہ نے سارے انبیاء کے بعد اعلان نبوت کرنے کے لیے بھیجا تو نور کو پھر بشری اس میں بھیجا۔ نعرہ تکبیر، تو کہا کیا اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا تو نبی مخلوق ہوئے، نبی کا بدن مخلوق، نبی کا نور مخلوق، نبی بندے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ بتا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کی سیر کرا۔ سمجھ گیا نا؟ بشر صحیح ہے قرآن نے کہا، بندے کہا قرآن نے صحیح ہے، اور کیا یہ سب صحیح، مخلوق کہاں سے ہے؟ پیارے نبی نے کہا مگر ایسے مخلوق ہیں کائنات میں اللہ نے ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کیا، ایسے بشر ہیں کائنات میں اللہ نے ایسا بشر پیدا نہیں کیا، ایسے بندے ہیں کائنات میں اللہ ایسا بندہ پیدا نہیں کیا۔ پکی بات بول دیا، بندے ہیں مگر بے مثل بندے، مخلوق ہیں مگر لاجواب، یعنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے، اور بندے ہیں بندوں میں اعلیٰ مقام رکھنے والے، بشر ہیں بشر ہیں بے مثال بشر۔ کی بات کرنا، اچھا یہ بات ہے قرآن انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب تو میں عرض کر رہا تھا معزز سامعین کرام، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں جب کہہ رہا تھا یوں سے اللہ نے بندوں کو بھیجا، یہ آخری بات کہتے ہیں گواہ کو بتانے نکلا تھا، یہ وہ باتیں نکل، اللہ کے نبی گواہ ہیں، شاہد مبشر نذیر، تو شاہد کس کو بولتے ہو بتانے نکلا تھا، گواہ ہیں تو کہہ کے گواہ میں وہ بتا۔ تو تمام مخلوق کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا تو انبیاء کو اپنے احکام پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ سارے نبی نوح علیہ السلام آئے، رب کا پیغام پہنچا، ہود علیہ السلام آئے پہنچا، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب نبیوں نے سب رسولوں نے رب کا پیغام امت کو پہنچایا ہے نا۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ نوح علیہ السلام کی قوم سے بولے گا تم نے میرا پیغام میں نے نبی کے ذریعے دیا کیوں نہیں مانا؟ ہود علیہ السلام کی قوم کو بولے گا ہود علیہ السلام کا پیغام تم نے کیوں نہیں مانا؟ صالح علیہ السلام کی قوم کو بولے گا صالح علیہ السلام کا قوم کو اللہ بولے گا کہ کیوں نہیں مانا تم نے صالح علیہ السلام کا؟ تو یہ لوگ بولیں گے کیا؟ ہم کو نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچائے، ہود علیہ السلام نے پیغام پہنچائے، صالح علیہ السلام پیغام پہنچائے ہیں، تو اللہ ان انبیاء سے خطاب کر کے کہے گا میں نے تم کو ذمہ داری دیا تھا پیغام پہنچانے کی، یہ تو کہتے ہیں پیغام پہنچائے نہیں، تو کہیں گے اے اللہ ہم نے پہنچایا، تو کہا گواہ لاؤ، تم پہنچے گواہ لاؤ، تو کیا ہوگا؟ قرآن پڑھیے، میں نے بولتا قرآن میں ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اے حبیب کی امت تم کو افضل ترین امت بنایا ہے، امتاً وسطا۔ آگے قرآن بتاتا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا رسول تمہارا گواہ ہو جائے۔ مطلب کیا؟ اس امت کے علماء اولیاء آگے بڑھ کر کہیں گے جب اللہ پوچھے گا اے نوح علیہ السلام گواہ لاؤ، اے ہود علیہ السلام گواہ لاؤ، اے صالح علیہ السلام گواہ لاؤ، یہ کہتے ہیں تم نے پیغام نہیں پہنچایا، پیغام پہنچا ہے تو گواہ لاؤ۔ تو اب گواہ مانگتے وقت یہ امت آگے بڑھے گی، یہ امت کے بڑے بڑے علماء اولیاء آگے بڑھ کر کہیں گے اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سارے انبیاء نے تیرا پیغام امت تک پہنچایا ہے، لیکن ان کا گواہی دینا قرآن پڑھ کر ہوگا، قرآن مان کر ہوگا۔ لیکن اللہ کے حبیب اس کے بعد فرمائیں گے
اے اللہ میری امت کی گواہی بالکل صحیح ہے، تو جیسے ہی نبی گواہی دیں گے اللہ فیصلہ کر دے گا۔ انبیاء حق کہتے ہیں تو اللہ وہی کہتا ہے میرے حبیب میں نے تم کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، آگے کہتا ہے مبشر و نذیر بنا کر بھیجا۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔